بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سيدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیات چھوڑ دے تو پھر جو تیرے دل میں آئے وہ کر. یعنی یہ بات اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا کے متعلق سابقہ تمام امتوں میں اس کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے. اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی کہ اللہ کے نزدیک یہ اس قدر اہم ہے کہ یہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے ایک ان کا جز رہا ہے. جب حیا ہی نہیں تو پھر جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے کی تکلیف کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکرہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جو ہے وہ یعنی جنت میں دخول کا ذریعہ ہے. ایماندار شخص باحیا ہوتا ہے، جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: دعہ فإن الحیاء من الایمان. اسے رہنے دے، کچھ نہ کہے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق فرمایا: الحیاء خیر کل. حیا مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے. حیا جس بندے کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اس بندے سے آپ کو خیر ہی خیر معلوم ہوگی، خیر ہی ملے گی. ما كان الفحش في شيء قط الا شأنه ولا كان الحیاء في شيء قط الا زانه. بے حیائی جس میں ہو اسے اس شخص کو معیوب بنا دیتی ہے، اس کے اندر عیب زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزید خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. اور حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے. صرف فواحش سے نہیں بلکہ گناہ سے بھی بچنا یہ بھی حیا کا حصہ ہے. شرمگاہ کی حفاظت کرے. اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیات ہیں. یعنی ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر حیا موجود تھی. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے. جس شخص کے اندر حیا ہوگی انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی خیر و برکت اور بھلائی والے اس کے ساتھ معاملات کرے گا. جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین. دنیا کے جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، اور جس کو کسی کی شرم نہیں میں اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے، دل کا وہ کثیف ہے. فجزاک اللہ خیر. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، انشاءاللہ خیر کی بات ملے گی آپ کو. اور مجھے ایک ہماری بہن ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جادو سے، اس جادو کے موضوع سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ان پر بھی ویڈیوز بنایا کریں، تو انشاءاللہ
آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز ملیں گی. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.